أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي لفظه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي له الفداء. أما بعد، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وإذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے اور کچھ باتیں اس سے پہلے بھی اجتہاد اور تقلید کے حوالے سے آپ کو معلوم ہوئی ہیں، اور بہت اچھا ہوتا کہ اگر اس سلسلے میں آپ کے پاس آپ کے اپنے سوالات یا کسی کے مگر اہم تو اسے ابھی سے لکھ لیں، اور کلاس کے بعد جو سوال جواب کا وقت ہے اس میں آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ شیعہ خیال کے اعتبار سے اللہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے. یعنی اگر ہم اللہ کو اپنی تعلیمات سے باہر نکال دیں تو نہ مسلمان ہیں اور نہ ہی مومن ہیں. جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور آخر تک یہی پروردگار اور اسی کی ذات ہی مرکزی حیثیت رکھے گی. بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ خیمہ لگاتے ہیں، ہو سکتا ہے تقریب پہ کبھی گئے ہوں اسکول کی طرف سے آپ، تو تمبو لے کر کے خیمہ لے کر کے کیا کہتے ہیں اس کو جاتے ہیں نا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بیچ میں ایک ستون اس کے
یا عموماً پولیس والے جب جاتے ہیں یہ شاید جلدی سے تو کپڑے کا گھر بناتے ہیں، اس میں ایک ستون، ایک بلی لکھنؤ کی زبان میں وہ بیچوں بیچ ہوتی ہے، وہی سب کچھ ہے. یعنی اگر اس کو آپ بیچ میں نہ رکھیں تو آپ کا یہ کپڑا اور یہ خیمہ تن نہیں سکتا، یعنی گھر نہیں بن سکتا. بالکل یہی مثال آپ کی اور ہماری زندگی میں اور اس کائنات میں اللہ کی. اگر ہم اللہ کو قبول نہ کریں تو سب بیکار ہے، بلکہ سب بکواس ہے، کوئی حیثیت نہیں. دوسری مثال اس سے پہلے دی تھی آپ کو کہ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں دھوپ میں تو سایہ پڑتا ہے، آپ ہی ہیں کہ سایہ ہے. آپ اگر نہ ہوں تو سایہ بھی زمین پر نہیں پڑ سکتا. پھر اس کو نہ بھولیے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لہذا ہمارے فلاسفہ ایک جملہ کہتے ہیں، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ. ہستی میں، کائنات میں فقط ایک وجود ہے، بقیہ کوئی وجود. لہذا اللہ کے دائرے سے ہم خارج نہیں ہو سکتے. یہ میں تکرار کر رہا ہوں تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہے. اللہ سے اگر خارج کیے گئے ہم لوگ تو پھر بقیہ باتیں وہ جو ہے دھرم ہے اور نہ جانے کیا ہے، ان کی آئیڈیالوجی اور ان کی اور اوشو اور کوشو اور تمام یہ سب دنیا بھر کے تماشے آپ کو ملیں گے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے بعد اگر کسی کی حیثیت ہے کہ جس کا نام لیا جا سکتا ہے وہ ہے رسول کی ذات. آپ ہم کو خود پڑھائیے، اتنے دن سے اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، آپ بولیے اللہ کے بعد کس کی ہستی؟ رسول اللہ کی. اور وہ بھی اس لیے کہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اگر خود رسول ہوتے تو کوئی حیثیت، یہ میں واضح کر کے کہہ رہا ہوں، ہاں پیغمبر کی خدمت میں جسارت نہ ہو، بہت عظیم شخصیت ہے پیغمبر کی، لیکن کیونکہ یہ کلاس ہے یہاں کھل کے گفتگو ہونا چاہیے تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے. ورنہ پیغمبر کی ذات اور ہم لوگ کہاں مجال ہے کہ ان کے مقابلے میں. لہذا اللہ کے بعد کون ہے؟ اللہ کے بعد رسول اللہ. رسول اللہ کے بعد کون ہے؟ قرآن کی زبان میں اولو الامر یعنی ائمہ خدا، ائمہ معصومین علیہم السلام. اب یہ تین ایسے مرحلے ہیں کہ جس میں مسلمان اور مومن رہ کر ہی جنت کا پروانہ لے سکتا ہے. اس سے نکلا کہ وہ ہوا میں معلق ہے، کون سی فکر اس کو جہنم لے جائے گی، کون سی آئیڈیالوجی اس کو خراب کرے گی، کچھ پتہ لگتا نہیں. لہذا ایک مسلمان کے لیے یہ عقیدہ بہت اہم ہے کہ اللہ، اللہ کا رسول اور ائمہ خدا علیہم السلام یعنی 12 امام. اب اس سے ہم نکلنا نہیں چاہتے، یہ ہمارا قانون ہے. آج ہماری بحث اجتہاد و تقلید ہے. اجتہاد و تقلید کا براہ راست تعلق غیر معصوم سے ہے، مجتہدین سے ہے، فقہا سے ہے. سوال تو کیا ہم نے جو دائرہ معین کیا تھا، جو خیمہ لگایا تھا اللہ، رسول اور ائمہ کا، کیا ہم اس سے نکل نہیں رہے ہیں باہر؟ جواب آپ دیجئے. 3-4 دن اس کے اوپر کچھ نہ کچھ گفتگو ہوئی ہے. کیا ہم لوگ اس سے باہر نہیں نکل رہے ہیں؟ یہ لوگ تو غیر معصوم ہیں. ذہن میں ہے کچھ؟ بلا جھجک. ہاں بالکل صحیح. چونکہ ان
حضرات کا تعلق ائمہ سے ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ائمہ کیوں محترم ہے ہمارے لیے؟ اس لیے کہ پیغمبر کے جانشین ہیں۔ پیغمبر کیوں محترم ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے جانشین اور اس کے خلیفہ، اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ حضرات یعنی مجتہدین اور فقہا کیوں محترم ہیں ہمارے لیے؟ اس لیے کہ ائمہ کی جانب سے یہ کیا ہیں؟ دلیل ہیں، گائیڈ ہیں، حجت ہیں۔ یعنی جس طرح سے اللہ کی جانب سے پیغمبر کی جانب سے ائمہ ہدی علیہ السلام، ویسے انہی حضرات کے ذریعے اور انہی کی جانب سے یہ غیر معصومین حضرات ہیں۔ یہ بات دہرائی ہے پچھلی۔ آج ہماری بحث اجتہاد کے سلسلے سے۔ اجتہاد ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک فعالیت ہے، ایک ورک ہے۔ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ آج اس کی تعریف سنیے۔ کوئی دھوکہ ہم کو نہ دے سکے، اگر کوئی گفتگو کرے تو آپ جواب دے سکیں۔ ہم کیوں مجتہد کی تقلید کریں؟ سوال، جبکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہے معصوم خطا کار نہیں۔ جبکہ ہم پیغمبر کو مانتے ہیں، وہ ہے معصوم خطا کار نہیں۔ ہم اولی الامر یعنی ائمہ کو مانتے ہیں، وہ ہے معصوم خطا کار۔ تو اب خطا کار کی تقلید کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ یہی ہمارا سوال ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو کچھ کہیں گے وہ یا اللہ سے ہوگی بات، یا پیغمبر سے، یا ائمہ سے۔ اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ جو یہ قدرت حاصل کر لے علمی اعتبار سے کہ اللہ، رسول، امام کی باتوں کو پہلے وہ خود سمجھے، سمجھ کر کے وہ ہضم کرے، اس کے بعد آپ کو بتانے کی لیاقت رکھے، پلس وہ باعمل ہو، متقی ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرتا ہو، اور اپنے امام کا سچا، ہم لوگ سچے نہیں ہیں، وہ سچا پیروکار ہے، رکھتی برابر ایک مستحب پہ سمجھوتا، ایک مکروہ کے اوپر سمجھوتا نہیں کرتا۔ اگر ایسا مجتہد آیا ہے تو غیر معصوم، مگر ساری صفتیں کس کی ہیں؟ تعلیمات کس کے ہیں؟ انہی معصومین کی۔ یہ کبھی نہیں کہتا میں اپنی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کہتا ہے میں قرآن مجید، سنت پیغمبر اور ائمہ کی باتوں سے یہ سمجھا کہ وہ ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، لہذا مجتہد، لہذا فقیہ ہمارے یہاں محترم ہے۔ وجہ اس لیے کہ خود ائمہ کی جانب سے وہ ہمارے لیے زمانہ غیبت میں دلیل ہے۔ جب تک امام نہیں آتا، جب تک امام نہیں آتا، روٹی نہیں ہے، بند رکھا ہوا ہے، بھوک لگی ہے، کھائیں گے کہ نہیں؟ لیکن ہمیشہ آپ بند نہیں کھاتے، کیوں؟ کل مولانا روٹی آ گئی، اب روٹی سے بہتر کیا؟ جب تک امام نہیں، یہ مثالیں توجہ رہے، جب تک امام نہیں اس وقت مجتہد سے ہمیں وابستہ رہنا ہے، اس میں دراڑ نہیں آنے دینا ہے۔ جب خود امام آ جائیں گے تو امام سے خود مل کر کے پوچھ لیں گے، آپ سے پوچھیں یا آپ کے ان نائبین سے، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ یہ ایک بیان، یہ ایک انداز جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے۔ اب دیکھیے اجتہاد کی تعریف، کچھ الفاظ اس کی تعریف آپ لکھیے اور سمجھیے۔ حکم خدا کو اجتہاد کی تعریف، اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ اجتہاد حکم خدا کو ادلہ شرعی کے ذریعے، لکھیے اس کو، حکم خدا کو ادلہ شرعی کے ذریعے سے مجتہد
اپنی تمام کوشش کو، تمام کوشش کا مطلب بہت کچھ ہوتا ہے، یعنی آخری انتہائی کوشش کہ دم نکلنے لگتا ہے مجتہد کا، اپنی تمام کوشش کو خرچ کر دے حکم خدا کو ادلہ شرعی سے انڈر لائن کریں کے ذریعے مجتہد حاصل کرے اور اپنی تمام تر کوشش اس راہ میں صرف کر دے، یعنی استعمال کرے حکم خدا کو ادلہ شرعی کے ذریعے مجتہد حاصل کرے اور اپنی تمام تر کوشش اس راہ میں صرف کر دے۔ سمجھ رہے نا؟ تب جا کر کے ایک حکم، ایک حلال، ایک حرام، ایک مکروہ، ایک مستحب اور مباح ہم کو وہ بتاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عمل اجتہاد۔ جو یہ کام کرتا ہے، ہم نے لفظ اس میں رکھ دیا، اس کو ہم کہتے ہیں مجتہد۔ یہ ادلہ شرعی کیا ہے؟ ہم نے کہا نا ادلہ شرعی، بیٹھ کر کے گھر میں خیال نہ کر لے کہ کوبا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے۔ ادلہ شرعی کے ذریعے سے حکم حاصل کرے۔ وہ ادلہ شرعی کیا ہیں؟ ادلہ دلیل کی جمع ہے، بہووچن۔ ادلہ دلیل کی یعنی دلیلوں، شرعی دلیلوں سے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ وہ شرعی دلیلیں کیا ہیں؟ نمبر 1 شرعی دلیل کیا ہے جناب؟ نمبر 1 قرآن مجید۔ خیالات کا نام اجتہاد نہیں ہے۔ گھر میں لحاظ ہو رہے، خواب دیکھ رہے ہیں، اس کا نام اجتہاد نہیں ہے۔ ہماری خواتین نے کہہ دیا کچھ، اس کا نام اجتہاد نہیں ہے۔ بہت توجہ آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے آپ کو جاننا۔ قرآن مجید پہلی دلیل قرآن مجید، یعنی مجتہد ایک حکم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کدھر شروع کرتا ہے؟ کس کو الٹتا پلٹتا ہے؟ قرآن مجید کو۔ اگر قرآن مجید میں حکم مل گیا کیا کہیں؟ اور اگر قرآن مجید میں حکم نہیں ملا تو اب بیٹھتا نہیں، فوراً سنت کو دیکھتا ہے۔ سنت نمبر 2 سنت۔ سنت کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ نمبر 2 سنت۔ سنت ہے 3 چیزوں کا مجموعہ۔ سنت کو ایک چیز، تم لوگ بیٹھے ہوئے سنت بعد ایک دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سنت کس کو کہتے ہیں شریعت میں؟ نمبر 1 قول معصوم۔ قول معصوم کا مطلب کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ کوئی بتائے، کھڑا ہو کر کے بتایا سکتا، کھل جانا چاہیے اتنے دن میں تو۔ قول معصوم کا مطلب کیا؟ ہاں، قول معصوم یعنی معصوم کا فرمان، معصوم کی حدیث، معصوم کی گفتگو۔ لکھیے اس کو، وضاحت میں لکھیے۔ سنت میں کیا کیا چیزیں آتی؟ نمبر 1 قول معصوم، نمبر 2 فعل معصوم۔ فعل پاس نہیں، فعل یعنی کام، یعنی رفتار معصوم، فعل معصوم۔ جب ہم معصوم کہتے ہیں تو پیغمبر اسلام سے لے کے شہزادی اور سارے ائمہ ہدی ہمارے مراد ہوتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے کوئی کہے آپ نے تو معصوم، ہو سکتا ہے کوئی ہمارے سنی بھائیوں میں سے کہے کہ آپ نے صرف معصوم کہہ کے روک، نہیں۔ جب ہم لوگ معصوم کہتے ہیں اس میں تو پیغمبر کی پہلے شخصیت آتی ہے، پیغمبر کے بعد
شہزادی اور دیگر ائمہ. قول معصوم فعل معصوم، یعنی پیغمبر کا بھی قول اور فعل حجت ہے، شہزادی کا بھی اور ائمہ کا بھی. نمبر 3 یہ 2 ہے. نمبر 3 تقریر معصوم. تقریر کو جانتا ہے؟ تقریر سے قاف رے یہ تقریر معصوم. ایک تو تقریر یہی اسپیچ جس کو کہتے ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہے. ہر علم کی اپنی زبان الگ ہوتی ہے. الفاظ ہو سکتا ہے وہی ہوں لیکن معنی لہذا فوراً پوچھنا چاہیے کیا معنی ہے. تقریر کا مطلب غور سے سنیں. تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معصوم بیٹھا ہوا ہے. مثال طور پہ ہم یہاں تصور کرتے ہیں معصوم بیٹھا ہوا ہے، ہمارا کوئی معصوم پیغمبر یا امام کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم میں سے کوئی آیا اور ان کے سامنے وضو کرنے لگا اور ماں دیکھ رہا ہے، معصوم دیکھ رہا ہے، اور کوئی خوف اور ہراس کی جگہ بھی نہیں ہے کہ معصوم چپ رہ جائے کہ مار دیے جائیں گے، گردن کٹ جائے گی، یعنی تقیے کی جگہ نہیں ہے اور معصوم دیکھ رہا ہے. معصوم کی نگاہوں کے سامنے غیر معصوم کوئی عمل انجام دے اور معصوم اسے دیکھے اور کچھ نہ کہے، یعنی تائید کرتا ہوں. کچھ نہ کہے کا مطلب یعنی تقریر کرتا ہوں. تقریر کا مطلب کیا؟ یعنی میں تائید کرتا ہوں. کیوں ہم نے یہ نتیجہ لیا؟ اس لیے کہ رسول اور نبی یا امام کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت کرے. وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، اگر غلط ہوتا تو روکنا واجب تھا، نہیں روکا تو اس کا مطلب وہ وضو صحیح کر رہا تھا. اب آپ گئے اور آپ کہہ سکتے ہیں میں نے امام کے سامنے وضو کیا اور ایسے کیا اور انہوں نے کچھ نہیں کہا. یعنی کیا؟ یعنی اگر آپ سچے ہیں میرے نزدیک تو میں آپ کی بات کو مان کر ویسے وضو کر سکتا ہوں. لہذا تقریر معصوم. تقریر معصوم کا مطلب معصوم کے سامنے کوئی غیر معصوم عمل انجام دے اور معصوم اس کو دیکھے اور خاموش رہے، بشرطے کہ تقیے کی جگہ. لیکن اگر ہم جانتے ہیں کہ تلوار پیچھے سے ہے، لٹک رہی ہے، معصوم اس لیے نہیں بول رہا ہے ورنہ یہ وضو غلط کر رہا ہے، تو ہم اس کو دلیل نہیں بنا سکتے. سب کنڈیشن ہے، بہت گہرائی ہے، بہت نیچے لا کے بول رہے ہیں. کوئی بات نہیں، جتنا سمجھ میں آئے لکھ سکتے ہیں لکھیں، بعد میں پوچھے بلا جھجک. آج ہمیں معلوم ہونا چاہیے اجتہاد کیا ہے، مجتہد کیا کام کرتا ہے اور کتنی دقتوں سے وہ ایک حکم ہم کو دیتا ہے. لہذا سب سے پہلے دلیل شرعی میں کیا ہوئی؟ قرآن مجید. یعنی مجتہد کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی حکم کو نکالنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے قرآن کو دیکھے. اگر قرآن اسے مل گیا تو کہے گا قرآن مجید یہ کہتا ہے یہ حکم ہے. مثلا کہتا ہے اقیم الصلاۃ، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ نماز پڑھو. قرآن میں ہے، وہ حکم اس نے دے دیا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ نماز پڑھو کیسے پڑھو، یہ قرآن نہیں بتاتا. اب نمبر آتا ہے کس کا؟ سنت کا. سنت میں 3 چیزوں سے وہ یہ حکم لے سکتا ہے. یا تو امام نے فرمایا ہوگا نماز ایسے پڑھو، اگر نہیں فرمایا ہوگا تو کر کے دکھایا ہوگا، اگر کر کے نہیں دکھایا ہوگا تو کسی نے ان کے سامنے نماز پڑھی ہوگی اور امام یا معصوم نے اس کی تائید. ہو سکتا ہے تینوں دلیلیں کسی ایک چیز پر ہو، فرمایا بھی ہو، بتایا بھی ہو، کر کے. اب ایک علی علیہ السلام کی ولایت کا مسئلہ یہی ہے، فرمایا بھی اور لوگ علی تھے اور امام خود معصوم تھے یعنی پیغمبر، اور کہنے لگے جاؤ جاؤ ان کے ہاتھ پہ تائید تو چھوڑ دیں، کہا بیعت کرو. سمجھ گئے نہیں؟ یعنی علی وہ شخصیت ہے کہ جس کے اوپر پکی پکی سنت موجود ہے، کوئی ایسا نہیں ملے گا. تو جناب اگر قرآن مجید میں ہم کو اتنا ملا کہ نماز پڑھو تو اب سوال کیسے پڑھوں؟ تو قرآن مجید کیسے پڑھوں نہیں بتاتا.
کہاں آئے گا؟ سنت میں. دیکھے گا پیغمبر کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو. تو سنت کا کام ہے قرآن مجید کی آیتوں کو کھول کر بیان کرنا. تو قرآن مجید میں سب ہے، مگر کس کے لیے؟ ایک مجتہد کے لیے، وہ سمجھے گا. لہذا قرآن میں اگر نہیں ملا تو وہ سنت کو دیکھے گا. سنت میں 3 چیزیں اس کی مدد کے لیے تیار ہیں. ایک کا نام ہے قول معصوم، یا امام نے صراحتاً کہا ہوگا کہ نماز ایسے پڑھو، یا کر کے دکھایا ہوگا، یا ان کے سامنے کسی نے نماز پڑھی ہوگی. نمبر 2 سنت. نمبر 3 کیا ہے جو دلیل شرعی میں آتی ہے؟ دلیل شرعی کی بات ہو رہی ہے. نمبر 3 کوئی بتائے گا؟ نمبر 3 جی خالی لکھ دیتے ہیں، اس کی وضاحت یہاں آج نہیں، ورنہ بقیہ باتیں رہ جائیں گی، بہت علمی ہے. نمبر 3 ہمارے یہاں ہے عقل. عقل سے بھی مجتہد کام لیتا ہے، حکم لیتا ہے. ایک مثال دے دیں، ورنہ کہا ہے تمہارے اوپر حج واجب ہے. کیا کہا ہے؟ حج واجب ہے. تو شریعت نے کہا حج واجب ہے، شریعت نے یہ نہیں کہا سفر واجب ہے. لیکن عقل کہتی ہے اگر حج واجب ہے تو حج مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم انڈیا نہ چھوڑیں، مکے کا سفر نہ کریں. یہ سب کون بتاتی ہے؟ عقل. شریعت نہیں کہتی، عقل بتاتی ہے. شریعت نے نہیں کہا پاسپورٹ بنواؤ، عقل کہتی ہے پاسپورٹ کے بغیر تم ملک کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. امیگریشن ہے، کھلا ہے، ڈکا ہے، مہر لگے گی، ہے کہ نہیں؟ تو عقل بھی ایک حکم کا، یہ میں بس جلدی جلدی بتا رہا ہوں، یہ تو بہت باتیں ہیں، انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو پھر. یہ نمبر 3 ہو گیا. مجتہد عقل سے بھی کیا لیتا ہے؟ حکم لیتا ہے. نمبر 4 ہاں اب یہاں اس کو لکھ لیجئے اور بعد میں پوچھئے گا. اس کا نام ہے اجماع، جو اہل سنت کے یہاں بہت زیادہ مشہور ہے. ہمارے یہاں بھی اجماع ہے، مگر ہمارے یہاں اجماع کے معنی اور اہل سنت والجماعت کے اجماع کے معنی اور. ہمارے اجماع کے معنی کیا ہے؟ اجماع کے معنی یہ ہیں کہ ایک فتویٰ سارے مجتہد مل کر کے دے، ایک ہی فتویٰ، تو اس کو کہا جاتا ہے اجماع ہے مجتہدین کا. یعنی سارے مجتہدین ایک ہی بات کہتے ہیں. جب سارے مجتہد مل کر کے ایک ہی فتویٰ دے، ایک بات کہیں، تو کہا جاتا ہے اجماع ہے. یعنی جمع ہو گئے ہیں سارے مجتہد ایک چیز پر. پھر میں دوہراؤں گا، اجتہاد میں مجتہد شرعی دلیل کے ذریعے سے حکم حاصل کرتا ہے. وہ شرعی دلیل کیا کیا ہے؟ نمبر 1 قرآن، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4. بس اس کو بند کرتے ہیں. مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ مجتہد اسی کو کہتے ہیں جو ان دلیلوں کے ذریعے سے فائدہ اٹھا کر کے حکم خدا معلوم کرے اور اپنے مقلدین کو بتائے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے. اتنا ہم لوگوں نے استعمال کیا حکم حکم حکم. حکم کس کو کہتے ہیں؟ کیا ذہن میں آپ لوگوں کے؟ حکم، حکم کیا ہوگا؟ ہاں، حکم کا مطلب قانون، اور وہ قانون جو اللہ کا قانون ہو. بھائی جب تک پیغمبر ہیں ان سے ہم یہ حکم لیتے ہیں، ائمہ ہیں ان سے، اور وہ لوگ نہیں تب مجتہدین سے لیتے ہیں. لہذا مجتہد کی ذمہ داری ہے کہ حکم خدا ہمیں بتائے، اپنی رائے ہم کو نہ دے. سمجھ گیا نہیں؟ اگر ایک مجتہد کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں مثلا 4 کمرے ہیں اور تم بھی بنوا لو، تو واجب ہے؟ جی نہیں، یہ حکم خدا نہیں ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ نماز ایسے پڑھی جائے گی، قرآن مجید ایسے کہتا ہے، سنت میں ایسے وارد ہوا ہے، عقل یہ حکم کرتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہمیں بتا رہا ہے، ذاتی کوئی رائے اور مشورہ اس کا
اب ایک اہم بات اور بھی دیکھیے، ہمارے یہاں اسلام میں 3 چیزیں ہمیں سیکھنا، جاننا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ 3 تعلیمات اسلام کا مجموعہ کیا ہے؟ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 عقائد، آئیڈیالوجی، جس سے نکلا ہے عقیدہ۔ نمبر 2 کیا؟ احکام، احکام نہیں، احکام اگر احکام باب افعال سے دوسرے معنی میں، احکام جمع حکم کی، یعنی حلال و حرام کا مجموعہ، یعنی توضیح مسائل دوسرے لفظوں میں۔ نمبر 3 اخلاق، یہ بھی اخلاقی ہے، اخلاق نہیں۔ چلیے ہم لوگ کی اردو بھی تھوڑی صحیح ہو جائے گی۔ اخلاق جمع خلق۔ اچھا کیا ہے اس کے اثرات؟ کہ بلا وجہ اسلام نے ہم لوگوں کو پھنسا کے رکھا ہے، کیا ہے عقائد اور کیا ہے احکام اور کیا اخلاق؟ پھر وہی بات آئے گی، جب ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تو اب ضروری ہے کہ مومن کی ساری زندگی اور اس کے سارے کام اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق ہو۔ یہ ہے نا ذہن میں؟ جب یہ بات پکی ہے تو سب سے پہلے فکر صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ درست نہیں۔ ابا نے ہمارے یہ کہا ہے، دادا جان ہمارے یہ کہتے تھے، لیکن اسلامی عقیدہ دادا اور ابا اور ماما اور امی اور دادی کے کہنے سے نہیں ہو سکتا۔ سنتے ہیں نا آپ اور ہم، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ عقیدہ اگر اس معنی میں کوئی کہہ رہا ہے میرا ایمان ہے تو کوئی بات نہیں، کسی چیز پہ یقین آ گیا چلیے ٹھیک ہے، جب تک یقین ہے یقین ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ اسلامی بات ہے، تب آپ کو یہ اختیار نہیں ہے، اسلام ہی بتائے گا عقیدہ کیا کیا ہونا۔ عقیدے میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ ہے توحید، جس کے اوپر گفتگو ہم لوگوں نے کی۔ اللہ کو ایک، رسول کو اس کی جانب سے پیغمبر، ائمہ کو اس کی جانب سے امام ماننا، اس میں کوئی سمجھوتا ہے۔ لہذا عقائد کے سلسلے سے اگر اسلامی عقیدہ ہے تو اسلامی ہی کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ عقیدہ آپ کو بتائے۔ ہم اپنی جانب سے عقیدہ ایجاد یا سن لیجئے، اسی لیے مجتہدین جرأت نہیں کرتے اتنی آسانی سے۔ ہم لوگ بہت جلدی یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن کوئی مجتہد نہیں کہتا ہمارا عقیدہ ہے، وہ ڈرتا ہے، کیسے کہہ سکتا ہے؟ عقیدہ تو اللہ بتاتا، اس کا رسول یا ائمہ، اور جو وہ کہتے ہیں وہی مجتہد کہے گا۔ لہذا اسلام کہتا ہے سب سے پہلے عقیدہ، عقیدے کا تعلق ہے ہماری عقل اور فکر سے۔ جب تک فکر صحیح نہیں ہوگی عمل ہمارا لولا اور لنگڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اگر فلسفہ پڑھا ہوگا تھوڑا بہت بھی تو آپ کو یہ بتایا گیا ہوگا جتنی ایکٹیویٹیز ہیں سب سے پسے پشت کوئی نہ کوئی فکر کارکرما ہوتی ہے، فکر کے بغیر کوئی کام کرتا ہی نہیں۔ اسلام نے سب سے پہلے عمل نہیں کہا عقیدہ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو۔ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے ہے، عقل سے ہے، دل سے ہے۔ اے ایمان لانے والو، کیا؟ نیک عمل اختیار کرو۔ پہلے ایمان اس کے بعد عمل، یعنی پہلے عقیدہ درست کرو، پہلے فکر اور خیال درست کرو۔ اللہ ایک، پیغمبر اس کے رسول، ائمہ اس کے جانب سے جانشین اور امام وغیرہ وغیرہ، جتنا کتاب قرآن مجید اس کی کتاب اور قیامت و سب عقیدے کا جز۔ اب جب یہ عقیدہ ہمارا ہو گیا تو اب عمل کی منزل آئی کہ اسی کے مطابق اب عمل کرنا ہے ہم کو، اس سے ہٹ کر کے ہم کوئی عمل انجام
نہیں دے سکتے. لہذا اسلام ہمیں کہتا ہے اسلامی عقیدہ ہونا چاہیے. یہ پہلی منزل. قرآن مجید کہتا ہے، اس آیت کو لکھ لیں تاکہ حوالے کے ساتھ مستحکم بات رہے. الیہ یصعد الکلم الطیب، الیہ یصعد، یہ صاد عین دال، کلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کی طرف بہترین فکر اوپر اٹھتی ہے، صعود کرتی ہے، جاتی ہے. کس کی مدد سے؟ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل ہے کہ اس فکر کو اوپر لے جاتا ہے. تو کتنا کلیئر قرآن مجید نے کہا. اللہ کی جانب کیا چیز جاتی ہے؟ نیک خیال، نیک فکر، عقیدہ، توحید، امامت، عدل. یہ سب کیا ہے؟ زمین پہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ اگر آپ کے خیالات ہیں تو یہ خیالات اوپر جاتے ہیں، مگر خود جانے کی قوت، اس کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے پیٹرول اور ڈیزل؟ عقیدے کے لیے جو اوپر لے جائے عقیدے کو. عمل. زیادہ قرآن مجید آگے کیا کہتا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل. لہذا ہماری ذہن میں رہے کہ دو چیزیں اس زندگی میں ہمیں ضروری ہیں. ایک اچھا عقیدہ، دو عقیدے کے مطابق عمل. عمل کے لیے اب آئیے دوسری منزل. عمل کے لیے احکام. زندگی کو اللہ نے بےہودہ نہیں چھوڑ دیا ہے. عقیدہ درست ہو گیا، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت سب عقیدے میں آ گیا. لیکن اب جناب عمل کے لیے عمل کیسے کریں؟ پوری توضیح المسائل ہے. نماز ایسے پڑھو، طہارت ایسے کرو، روزہ ایسے رکھو، نیکی کا حکم ایسے دو، برائیوں سے یوں منع کرو، حج پر جاؤ، زکوٰۃ دو، خون صدا کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، سب کے حقوق ادا کرو. یہ کون بتائے گا؟ توضیح یعنی احکام، حلال اور حرام، یہ ہے احکام کا مجموعہ. ساری باتیں ہم نہیں بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، نہ وقت ہے ہمارے پاس. کیا کریں؟ مجبور ہیں، شارٹ کر رہے ہیں، چھوڑ کے جلدی اہم باتیں. لہذا عقیدہ، اس کے بعد احکام. احکام کسے کہتے ہیں؟ حلال اور حرام. بریکٹ میں دیکھ لیں، توضیح المسائل میں جتنا ہے سب وہ ہے احکام. توضیح المسائل ہر گھر میں ہونا چاہیے ہم لوگ کے، ورنہ ہم اپنے امام زمانہ کو منہ نہیں دکھا سکتے. کیوں؟ آپ بی اے کی کتاب پڑھ کے حلال و حرام نہیں سیکھ سکتے. سمجھ رہے نا؟ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، شیعہ ہیں، ہمارے پاس توضیح المسائل ہونا چاہیے، اس سے ہم سیکھیں گے. اس کے بعد جناب کیا ہے؟ نمبر 3 اخلاق. اخلاق بہت اہم ہے. اخلاق کا مطلب یعنی روح کا آراستہ اور پیراستہ ہونا. اسلام نے نہیں چھوڑا ہے کوئی چیز بھی. روح کیسے خوبصورت ہوگی، روح میں فضائل کیسے پیدا ہوں گے، روح کے اندر کمالات کہاں سے آئیں گے، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ اخلاق. روح کا کمال کیا ہے؟ روح کا کمال نمبر 1 عدالت کو پسند کرنا. روح کا کمال کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا. روح کا کمال کیا ہے؟ انسانوں سے محبت کرنا. روح کا کمال کیا ہے؟ نہایت لمبی چوڑی فہرست ہے روح کے کمال کی. وہ چیزیں کہ جس کے ذریعے سے روح میں بلندی پیدا ہو اور روح ہماری نکھر کر کے خوبصورت بنے، اس کو کہتے ہیں اخلاق. مگر ابتداء ہے اخلاق میں. اخلاق ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو برائیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں اس کو کیسے ہم دور کریں. لہذا اخلاق کا 2 کام ہے، فضائل کو پیدا کرنا
کمالات کا ایجاد کرنا اور برائیوں کو روح سے حسد کا مادہ پیدا ہوا. اخلاق وہ تعلیم ہے کہ وہ بتاتا ہے حسد کیسے اپنے دل سے دور کریں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اخلاق ہمیں کیا بتاتا ہے؟ آپ ادھر توجہ رکھیں. ہم لوگ اپنے کام میں، وہ اپنے کام میں، ہم لوگ اپنے کام میں. اخلاق ہمیں کہتا ہے یہ برائی تمہارے اندر ہے. کنجوسی یہ ایک روحانی بیماری ہے. بغض اور عداوت، بلا وجہ غصے میں آ جانا، کسی کو اذیت دینا، اخلاق کا کام ہے کہ وہ فضائل پیدا کرے اور ہمارے اندر جو گندگی آ گئی اس کو دور کرے. آپ ایک الماری ہو یہاں اوپر اور اس میں کباڑ بھرا ہوا ہو اور آپ اس میں چاہیں کتابیں سجا دیں اور کباڑ نہ نکالیں، سجا سکتے ہیں؟ کتابیں پھٹ جائیں گی، خراب ہو جائیں گی، گریں گی، پڑیں گی، شور شرابہ ہوگا اور وہ الماری ویسے. لیکن آپ پہلے کیا کام کریں؟ جو اس کے اندر کباڑ ہے اس کو خالی کریں. سب جب خالی کر کے آپ ایک سے ایک کتاب آپ لے جائیں اس میں لگا رہے ہیں. یہ قرآن مجید ہے، یہ مثال کے نبی البلاغہ ہے، یہ صحیفہ سجادیہ ہے، یہ مثلا توریت ہے، یہ انجیل ہے آج کی، یہ تاریخ ہے، یہ اسی ہے، عقائد ہے، کلام ہے، احکام ہے. اب جب ہم نے دیکھا ہم نے کہا کیا اچھا ہے، بہترین آپ نے سجایا ہے. تو آپ نے کہا ایسے نہیں سجایا مولانا، آپ اگر آئیے تو میں آپ کو دکھاؤں. آپ تو گیا تو دیکھا ڈھیر لگا ہوا ہے. اس کا مطلب روح کی گندگی کو جب تک آپ دور نہ کریں گے آپ اس کے اندر فضیلت پیدا نہیں کر سکتے. یہ یاد رہے. جیسا اسلام 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: عقائد، فکر صحیح ہو، احکام زندگی صحیح ہو، حلال و حرام پتہ چلے، اور اخلاق ہماری روح، ہماری جان اور ہمارا جوہر جو ہے، جو ہماری شخصیت ہے، وہ صحیح معنوں میں نکھر کر کے سامنے آئے. اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اس کے اندر فضائل پیدا نہ ہو، کمال پیدا نہ ہو، اور وہ نہیں پیدا ہوگا جب تک کہ برائیاں اس کی دور نہ ہو جائیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم لوگ غیبت میں حکم خدا کہاں سے معلوم کریں؟ غیبت میں حکم خدا کیسے معلوم کرے؟ ایک مسلمان کیا کرے؟ وہ حیران و پریشان کھڑا ہوا ہے، اس نے سیکھ لیا، سمجھ لیا کہ اسلام جو ہے مجموعہ ہے 3 چیزوں کا: عقائد، احکام اور اخلاق. اور جناب اب بیچوں بیچ کائنات سے کھڑا ہوا ہے، کوئی مددگار نہیں. کیسے آخر ہم ان سب کو حاصل کریں؟ دیکھیے، نمبر 1، یا تو خود مجتہد سے ہم معلوم کریں جو اس کا اہل ہے. اگر ہم تھوڑا پڑھے لکھے ہیں، خاص طور سے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کے لیے بات ہے کہ ان کی تعلیم ایک حد تک اس معیار پہ آ جاتی ہے کہ وہ احتیاط کر سکتے ہیں، تو پھر وہ احتیاط کریں. اب یہاں آج یہ سب بیان نہیں ہو سکتا، خالی لکھ لیجئے، یا مجتہد سے پوچھیں یا پھر احتیاط کریں. کہ یہ دونوں ہمارے لیے پاسبل مثلا نہیں ہے ابھی فی الحال. تیسرا راستہ جو آسان ہے، یا پھر ہم اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے تقلید کریں. پہلا ظاہر ہم نے مجتہد سے پوچھے کہا، یا خود ہم مجتہد ہوں، پہلا والا، یا خود ہم مجتہد ہوں، کہ یہ ناممکن ہے. کوئی صاحب انجینئر ہیں، کوئی صاحب ڈاکٹر ہیں، کوئی صاحب مثلا بینک میں نوکری کر رہے ہیں، تو مجتہد کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ ہے نا، اجتہاد کوئی کھیل تماشا تو ہے نہیں. تو ہم مجتہد بھی نہیں ہیں اور ہم احتیاط بھی نہیں کر سکتے. تو ایک راستہ جو ہمارے لیے بچتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم تقلید کریں، یعنی مجتہد سے سوال کریں. اب آج یہیں کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے تقلید کیسے کی جائے.
اور یہیں پہ جو لوگ تقلید کی ابھی تک نیت نہیں کر سکے وہ ابھی دل میں اپنے ارادہ کر لیں کہ ہم فلاں کی تقلید میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو بالغ ہے، عاقل ہے، اس کا ہر عمل کسی نہ کسی مجتہد کے فتوے کے مطابق ہونا چاہیے. زندگی گزر جاتی تقلید نہیں کرتا. تقلید کا مطلب زندہ مجتہد میں سے کسی ایک مجتہد کی یہ نیت کرے کہ ہم فلاں مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کریں گے. اس کے بعد نماز ہوا، روزہ ہوا، حج ہوا، زکات ہوا، سب اس کے فتوے کے مطابق ہم انجام دیں. کون مقلد ہے اس وقت؟ مرجع وقت ہے اس وقت. مجتہد کون ہے اس وقت؟ نمبر 1 آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ. نمبر 2 آیت اللہ کا. 2 شخصیتوں کے نام ہیں تو اور بھی بزرگان، لیکن 2 مجتہدین اس وقت ہیں. ہمیں بس اس وقت یہ جاننا چاہیے کہ ان دونوں بزرگوں میں سے جن کے بارے میں ہم زیادہ معلومات رکھتے ہیں ان کی ہم تقلید کریں. زیادہ معلومات کا مطلب جو لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں ان سے پتہ لگائیں، بشرطے کہ وہ جانتا بھی ہو اور انصاف پسند بھی ہو، آپ کو صحیح گائیڈ کر سکے. اتنی سی بات اس کو ذہن میں رکھیں. اچھا صاحب، کسی مجتہد کی تقلید کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں؟ نمبر 1 بالغ ہونا. لہذا وہ لڑکا اور لڑکی جو سن بلوغ تک، یعنی لڑکے 15 سال، لڑکیاں 9 سال تک، یعنی 9 سال کی عمر میں آ گئی ہیں، ان پر واجب ہے کہ وہ زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرے اور نیت کرے کہ میں مثلا آیت اللہ خامنئی یا آیت اللہ سستانی کی تقلید میں ہوں اسی وقت. لہذا 3 شرطیں ہیں تقلید کے لیے. نمبر 1 بالغ ہونا. نمبر 2 عقل. دیوانے کے اوپر اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے کیونکہ عقل ہی نہیں ہے، عقل کی وجہ سے یہ حکم آیا ہے ہمارے اوپر. اور نمبر 3 قدرت، یعنی طاقت بھی ہو کہ ہم اللہ کا حکم. دیکھیں بہت سی چیزوں میں طاقت ہے، مثلا جیسے طاقت یہاں مثال دیں کہ ہم بالغ بھی ہیں اور عاقل بھی ہیں لیکن حج ابھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ حج کا موسم ہی نہیں ہے، تو ہماری قدرت حج کے اوپر نہیں ہے. سمجھ رہے نہیں؟ لہذا قدرت بھی شرط ہے. یا جیسے مثال کے طور کے اوپر اس وقت نماز کا کوئی وقت نہیں ہے، نماز کا وقت گزر چکا، تو اب نہیں کہا جائے گا چلیے نماز پڑھیے، کیونکہ جو نماز کا تھا وقت گزر گیا، پڑھ لیا ہم نے. کہنے کا مطلب یہ ہے 3 چیزیں ہونا چاہیے تقلید کے لیے. نمبر 1 بلوغ بالغ. نمبر 2 عقل عاقل. نمبر 3 قدرت. جس کے اندر چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا یہ تینوں شرطیں پائی جائیں اس کو کہا جاتا ہے مکلف. یہ لکھ لیں، یہ بہت بہت مسائل میں آتا ہے. مکلف یعنی مکلف کا مطلب وہ لڑکا یا لڑکی کہ جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں، بلوغ، عقل اور قدرت. یعنی اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ احکام اسلامی کو سیکھے، پتہ لگائے اور اس کے مطابق عمل کرے. اب اتنا اگر واضح ہو گیا ہے میں کیا کروں، یہ سب اہم مباحث ہیں مگر نہ وقت ہے اور نہ ہی سب باتیں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کیونکہ بھولنے کا خطرہ زیادہ ہے. مشکل یہ. اب ایک بات اور یہاں پہ تقلید. تقلید کون کس کی کر سکتا ہے؟ نمبر 1 عالم جاہل کی. نمبر 2 جاہل عالم کی. نمبر 3 عالم کی یعنی مجتہد. یہ تصویر آپ کے ذہن میں رہے گی. بالکل
منطقی ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی صورت اگر بنتی ہو تو بتائیں. یا تو پڑھا لکھا جاہل کی تقلید کرے گا، یا جاہل عالم کی تقلید کرے گا، یا دو لوگ برابر کے علم میں شریک ہیں ایک دوسرے کی تقلید، یعنی ایک مجتہد دوسرے کی. پہلی صورت آپ کے نزدیک صحیح ہے، عالم جاہل کی تقلید کرے. آپ خود ایک سبجیکٹ کے ماہر ہیں اور جو ماہر نہیں ہے اس سے آپ جا کے پوچھیں گے؟ نہیں ہے. لہذا یہ صورت جو ہے غلط ہے. عالم جاہل کی کبھی تقلید، اور اگر ایسا کرے تو قرآن کہتا ہے اندھی تقلید، مذمت کرتا ہے قرآن مجید. اب یہاں آ جائیں اس کو چھوڑ کے، یہ ہمارا موضوع ہے. نمبر 3 عالم کی. میں جمعہ مسجد کا راستہ جانتا ہوں، یہی رہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں. کیا فیصلہ کریں گے میرے بارے میں؟ یا آپ کہیں گے مولانا یہ اچھی بات، جو چیز آپ جانتے ہیں وہی پوچھ رہے ہیں، وہ بھی جانتا ہے یہ بھی جانتا ہے، دونوں علم کے اعتبار سے برابر ہیں. لہذا مجتہد کبھی مجتہد کی تقلید حرام ہے، اسلامی لفظوں میں حرام ہے. لہذا عالم کی تقلید، مجتہد کی تقلید، وہ خود جب اتنی قدرت رکھتا ہے کہ احکام خدا کو وہ حاصل کر لے تو پھر دوسرے کی کیوں تقلید کرے؟ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں مجتہد پر تقلید حرام ہے. لہذا یہ بھی صورت باطل ہے. یعنی بالکل اسی کی طرح ایک صورت بچتی ہے، وہ کیا ہے؟ جاہل عالم کی تقلید کرے. ہم لوگ کی مثال ایسے ہی ہے، احکام دین میں ہم لوگ بالکل نیل ہیں، صفر ہیں. لہذا کس کی تقلید؟ مجتہد کی، عالم کی. یہ ضائع نہ کیجیے، اس کو لکھ لیجیے تاکہ پتہ چلے بھائی صاحب عقلی دلیل. آپ کتاب پڑھتے ہیں، کوئی لفظ پھنسا، کیا اٹھا کے دیکھتے ہیں؟ کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لفظ ڈکشنری میں حل ہو جائے گا. خوب. آپ مثلا 4 ویلر سے آتے ہیں، خراب ہو گئی، کہاں لے جاتے ہیں؟ ہاں، گیرج میں لے جاتے ہیں، میکینک کے پاس لے جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لے جاتے ہیں کہ نہیں لے جاتے ہیں؟ مریض ہو گئے، خود آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، کہاں بھاگتے ہیں؟ پوری دنیا اسی پہ چل رہی ہے، جاہل عالم سے، جاہل اسپیشلسٹ سے. یہی تو ہے. اس میں کیا مشکل ہے کہ ایک جاہل دیندار اور مومن اپنے مجتہد سے دین کے مسائل پوچھے تاکہ اللہ کے سامنے کل وہ جواب دے سکے اور وہ کہہ سکے کہ اپنے دین پر میں نے عمل کیا. پوری زندگی اسی پر قائم ہے ہماری، ہے کہ نہیں؟ بھائی ہم کو راستہ نہیں پتا ہے، چوک کبھی نہیں، ہم پہلی بار لکھنؤ ہوا ہے، پوچھتے ہوئے جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا بڑا خراب کام کر رہے ہو. یا پہلی بار دلی گئے، راستہ نہیں پتا، نہیں پوچھیں گے، پوچھتے. یہی حال بالکل تقلید اور اجتہاد کا. چونکہ ہمیں نہیں پتا، چونکہ ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے، چونکہ ہم دین کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں، ماہر نہیں ہیں، وہ تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے، لہذا اسی عقلی دلیل کی بنیاد پر کہ جس کی وجہ سے گاڑی لے کر کے ہم گیرج میں گئے، جس کی وجہ سے ہم مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جس کی وجہ سے ہم نے ڈکشنری اٹھا کے دیکھی، ہم مجتہد کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کیسے پڑھوں، آج بالغ ہوا ہوں، مجھے نہیں پتا. روزہ کیسے رکھوں، آج بالغ ہوا ہوں. حج پہ مجھے جانا ہے، میں نہیں جانتا اس کے ارکان. آئی بات سمجھ میں؟ یہاں تک مشکل نہیں ہے. وقت ختم ہو گیا. اب ایک حدیث پڑھ دے جو پہلے سنا چکے ہیں، پھر سے دوہرا دے تاکہ مطمئن ہو جائیں. اور یاد رکھیے گا کہ ہمارے ائمہ نے ہم لوگوں کو زمانے غیبت میں بے وارث اور بے والی نہیں چھوڑا ہے. وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، وہ طرح طرح کی اور بھات بھات کی بولیاں بولتے ہیں. ان کے چکر میں ہمیں پھنسنا نہیں چاہیے. سیدھا سیدھا ہمارے امام نے کہا ہے
اما من کان من الفقہاء، اور یاد رکھو غیبت کے زمانے میں جو فقیہ حضرات ہیں، سائن لنفس، اور ان کی صفت یہ ہے کہ عالم ہیں یعنی فقیہ ہیں، دین میں گہری سمجھ رکھتے ہیں، پہلی شرط جاہل نہیں ہے، دوسری شرط دوسری صفت سائن لنفس، اپنے نفس کو شیطان سے بچاتا ہے، نمبر 3 حافظا لدین، اور اس کے دل میں دین کا درد ہے، دین کی بھی محافظت کرتا ہے، نمبر 4 مخالفت علی ہوا، اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے، دل کی بات نہیں مانتا کہ دل ہمارا کہہ رہا ہے نماز نہ پڑھو، دل ہمارا کہہ رہا ہے اس وقت سوتے رہو، نہیں، ہرگز اپنے دل کی خواہش پر نہیں چلتا، مطیعا لامر مولا، اور اپنے امام کا وہ پورا فرما بردار ہے، اپنے امام کے سامنے تسلیم ہے، فللعوام، ہم لوگوں کے لیے دیکھیے لفظ استعمال کیا فللعوام، تو عام لوگوں پر واجب ہے، ان یقلدوا، دیکھیے تقلید کی لفظ آئی، امام نے استعمال کیا معصوم نے، کہ عوام پر واجب ہے کہ وہ ان کی پیروی کریں، کس چیز میں؟ دین میں، عقائد میں، احکام میں، اخلاق میں، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ احتجاج طبرسی جلد 2، اور بھی علماء نے لکھا ہے، اس حدیث کو نقل کیا ہے، آپ یہ حوالہ فی الحال لکھ لیں۔ اس طرح ہمارے نبی، ہمارے امام نے، معاف کیجیے گا، ہمارے امام نے جانے سے پہلے اجتہاد کو بھی جائز قرار دیا اور مجتہد کی تقلید کو بھی لازم اور واجب جانا۔ اب اگر اس کے علاوہ کوئی فکر پھیلاتا ہے اور ہم سمجھتے ہوئے اس کے چکر میں آئے تو کل قیامت میں ہمیں جواب دینا ہوگا، اور کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ سب علمی باتیں ہیں، جتنا چاہیے ڈسکشن کیجئے، جتنا چاہیے بحث اور مباحثہ کیجئے، یہاں تک کہ پکی ہو جائے باتیں اور دل میں اتر جائیں، تب اس کے بعد آپ اسے مانیے۔ لہذا ہمارے لیے یہ بات روشن ہو گئی کہ اجتہاد جائز ہے، زمانے غیبت میں مجتہد کی تقلید ہم پر ضروری اور لازم ہے، اور قیامت میں ہم جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی نہ کسی زندہ مجتہد کی تقلید کریں۔ دلیل تقلید کیا بتائی تھی؟ اس دن بھی بتایا تھا کہ وہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آئے، مسیب کہا میں دور رہتا ہوں، میں آپ کے پاس ہمیشہ نہیں آ سکتا، اپنا دین کس سے لوں؟ امام نے کیا کہا؟ زکریا ابن آدم قمی، قم میں زکریا ابن آدم جیسی شخصیت ہے، وہ مامون ہے دین اور دنیا میں، قابل اطمینان ہے، ان کے پاس جاؤ۔ اور عقر کوفی، ان کی والی بات بھی ہم نے نقل کی۔ لہذا وہاں پر دلیلیں ہیں، کوئی چیز بلا دلیل نہیں ہے۔ نتیجہ اس کا نکلتا ہے کہ زمانے غیبت میں فقہا، مجتہدین اور جو زندہ مجتہدین ہیں، ان کی تقلید ہمارے لیے ضروری ہے، کہ جن کے صفات ہمارے لیے بیان کی کہ پہلی صفت ان کی کیا ہے کہ وہ دین میں گہری سمجھ رکھتے ہوں، دین کے محافظ ہوں اور امام کے پیروکار ہوں، اپنی ہوا اور ہوس کی مخالفت کرتے ہوں، اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ اپنے نفس کو بچاتے ہوں شیطان کی پیروی سے۔ لہذا عوام کو اوپر واجب ہے کہ ان کی تقلید کریں۔ اب اس سلسلے میں اگر سوالات ہیں کہ قطعاً ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ساری باتیں تقریباً رہ گئی، یعنی اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری جزئیات ہیں کہ آپ کا حق ہے کہ آپ پوچھیں، مطمئن ہوں، لیکن اس اتنے سے وقت میں نہیں ہو سکتا، لہذا ہمیں بھی معاف کیجیے گا۔ ایک مرتبہ صلوات
دیکھیے ابھی گفتگو کے درمیان یہ بات آئی، 3 راستے ہیں آپ کے پاس، یا آپ